شیطان نے ہمارے لیے خوبصورت بنا افتراء جھوٹ گڑتے ہیں علیہ اللہ پر، انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھے. کیا؟ یہی سب کہ یہ کھانا اس نے نہیں کھانا، یہ کھانا اس نے نہیں کھانا، اور یہ نظر جو ہے وہ فلاں کے نام کی ہے، یہ جانور فلاں بھگوان کے نام کا ہے، یہ جانور فلاں بابا جی کے نام کا ہے، وغیرہ. سیجزیہم، ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو، ان قریب جلد ہی، یجزی وہ بدلہ دے گا، ہم ان کو، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا، بما اس لیے کہ کانو تھے وہ یفترون جھوٹ گھڑا کرتے. اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کاموں کی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا. تو یہ سب جھوٹ ہیں جو گھڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور کالو انہوں نے کہا، ماں جو کچھ فی بطونی پیٹوں میں ہے، حاضی ان کے، الانعامی مویشیوں کے، جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے، خالصتن خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم حرام ہے، علی ازواجنا ہماری عورتوں پر، فَإِنْ اور اگر یکن ہو وہ میتتن مردار، فہم تو پھر وہ فیہی اس میں شرکاؤ شریک ہو سکتی. انہوں نے یہ بات بھی بنا رکھی ہے کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر مردار پیدا ہو گئے تو پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. پیچھے پڑھا نا آپ نے وہ ہم صاحبہ وغیرہ میں کہ جو اونٹنی مادہ اونٹنیاں جنتی 10، تو پھر اس کا اگر کوئی نر بچہ پیدا ہوتا تو اس کے بارے میں یہ اعتقاد پایا جاتا کہ اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو پھر اس میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں. تو یہ اصل میں کوئی خاص شکل نہیں تھی، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اس قسم کی رسمیں رائج تھیں ان کے یہاں. جیسے ہمارے دیہاتوں میں جائیں نا خاص طور پر، تو ہر دیہات میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی جیسے توہمات پائے جاتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی ایک ہی جیسی جاہلیت تھی، تھوڑی تھوڑی 19-20 کے فرق کے ساتھ رائج تھی یہ باتیں. تو پہلی بات تو کیا، مردار کو حلال کر رکھا تھا، اور دوسری بات کیا کہ جی یہ عورتیں کھا سکتی ہیں، مرد نہیں کھا سکتے، اور مرد کھا سکتے ہیں تو عورتیں نہیں کھا سکتی. کیوں؟ حلال جو ہے وہ حلال ہے، مرد بھی کھائیں عورتیں بھی کھائیں. کھانے میں بھی اب زنانہ مردانہ ہو گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو حلال ہے وہ سب کھائیں گے، جو حرام ہے وہ سب پر حرام، اس میں عورت مرد کا کوئی سلسلہ نہیں. تو یہ بہت ہی جاہلانہ قسم کی چیز ہے. سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو، وصفہم ان کے بیان کا یا ان کی حالت کا. وصف میں دونوں باتیں آ سکتی ہیں، توصیف کا لفظ بھی وصف سے بنتا ہے. توصیف کیا ہوتا ہے؟ کسی کی صفت بیان کرنا، اور وصف کیفیت کو بھی کہا جاتا ہے. تو یا تو اس کا معنی کیفیت و حالت ہے، اور یا پھر اس کا معنی بیان ہے. تو اگر ہم بیان لیں تو ترجمہ بنے گا یہ جو باتیں بیان کرتے ہیں ان کا بدلہ ان قریب اللہ ان کو دے گا، اور اگر حالت مراد لے تو جو انہوں نے اپنا حال بنا رکھا ہے اس کا بدلہ اللہ ان کو ان قریب دے گا. کہ جو انہوں نے چیزیں گھڑ کر بنا دی، اللہ سے منسوخ کر ان کو دین کا حصہ بنا دیا، اللہ پر بہتان باندھا، اس کی سزا ان لوگوں کو مل کر رہے گی. اللہ اس کو سپیئر نہیں کرے گا. کس چیز کو؟ حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال بنانا، اپنی مرضی سے حرام و حلال کے احکامات بدل دینا، جیسے ہم لوگوں نے بدل رکھے ہیں، اور جیسے ہم نے طرح طرح کی باتیں بنا رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک دن ایک خاتون ملنے کے لیے آئی اور وہ کہنے لگی کہ فلاں جو صاحب ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے چچا کے ساتھ کر دی. میں نے کہا اچھا جی چچا کس طرح سے چچا بنے نا؟ تو کہنے لگی کہ ان صاحب کے ماموں کے بیٹے تھے، یعنی کہ ماموزاد بھائی. تو چچا تو نہ ہوا بچی، رشتہ ہو سکتا ہے بالکل. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے کہا نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، چچا کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا دیکھیں جی چاچا چاچا ہوتا ہے، مامے کا بیٹا مامے کا بیٹا ہے. بڑا فرق ہے. بھائی جو ایک خون ہے، ایک باپ کی اولاد، اور ایک جو ہے وہ ماں کے بھائی کا بیٹا ہے، تو بڑا ڈفرنس ہے. آپ دونوں چاچوں کو کیسے ملا سکتے ہیں؟ کہنے کو ٹھیک ہے ہم چچا ہی کہتے ہیں، لیکن چاچا تو نہیں نہ بن گیا، وہ ہلت ہلت ہے، حرمت حرمت ہے. تو کہنے لگی کہ اچھا میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں قرآن سے، لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں. تو پھر وہ کچھ دیر سوچتی تھی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں تو لوگوں میں ہوتا ہوگا، ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا. میں نے کہا جی آپ کا خاندان ہمارے لیے ہلت اور حرمت کا سٹیٹس تو نہیں ہے.
تو یعنی کہ وہ محلے دار ہی ہیں دونوں فیملیز، تو وہ یعنی کہ آئی تھی کہ شاید پتہ نہیں کس نیت سے آئی تھی کہ شاید میں کوئی، پہلی بات تو یہ کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اللہ نہ کرے کہ کوئی غلط کام کر، لیکن کوئی کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں. اور دوسری بات کہ پتہ نہیں وہ کیا پروپیگنڈا لے کر ذہن میں آئی تھی کیا. تو آخری کار پھر وہ کہنے لگی ہماری فیملی میں نہیں ہوتا جی. میں نے کہا جی آپ کی فیملی حلت اور حرمت کا معیار نہیں. جب شادی جائز ہے تو شادی جائز ہے. آپ کے ناپسند کرنے سے تو شادی کے حلت اور حرمت کے قوانین نہیں بدلنے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کے وہ اینڈ پہ کہنے لگی ان کو غالباً یہی ناگوار گزرا، اللہ عالم دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. لیکن انہوں نے شو یہ کیا کہ ہماری فیملی میں کزنز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ میرجز نہیں کی جاتی، تو یہ ہمارے ہاں نہیں اچھا سمجھا جاتا. تو کافی دیر اس بات پہ بحث کرتی تھی. میں تو ظاہر آپ کو بالکل شارٹ سا بتا رہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پسند ناپسند سے کسی چیز کی حلت اور حرمت پر فرق نہیں پڑتا. پسند و ناپسند کا انحصار قوانین پر ہے. اسی طرح ایک اور خاتون سے یعنی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ ملنے کے لیے آئی مجھے، تو وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ جی رضاعت کے رشتے کے بارے میں کہ شادی کی گنجائش ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں ہے. تو کہنے لگی اگر ایک بار دودھ پیا ہو. میں نے کہا پھر بھی نہیں ہے، رضاعت تو ہو گئی نا، دودھ پینا کنفرم ہے تو رضاعت ہو گئی. چند گھونٹ دودھ پیا ہو. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کیسے میئر کر سکتے ہیں کہ بچے نے چند گھونٹ دودھ پیا، پیٹ بھر کے دودھ پیا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ اور جب دودھ پی لیا تو پی لیا. اور کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ ان کے ایک عورت جو ہے وہ کسی بچے کو ایویں پکڑ کے دودھ پلانا شروع کر دی. کوئی مذاق چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ذمہ دارانہ بات ہے اور اس سے رشتے بدل جاتے ہیں. تو ان کے وہ کتنی دیر بحث کرتی رہی کہ اگر کسی نے ویسے مذاق میں پلا دیا ہو. بھائی مذاق کرنے کی بات ہے، رضاعت ہے، کوئی مذاق کرنے کی بات ہے؟ کسی کے بچے کو پکڑو دودھ پلا دو، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی یعنی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن وہ غالباً رشتہ تھا ان کا، کوئی کرنا چاہتے تھے، تو وہ بہت انسسٹ کرتی رہی یہی بات کہ اگر کسی نے مذاق میں پلا دیا، بلا ارادہ پلا دیا. وہ بھائی بلا ارادہ پلایا، غلطی سے پلایا. دو بچے سو رہے تھے. بھائی لیٹ سپوز پہلے ایسے معاملے ہو بھی جاتے تھے کہ جب بجلی وغیرہ نہیں ہوتی تھی دیہاتوں میں، تو بچے سو رہے ہیں، بچہ رویا، اپنا بچہ سمجھ کے دودھ پلا دیا نا، پتہ چل گیا کہ پلا دیا، اب رضاعت ہو گئی. اب چاہے غلطی سے پلایا، چاہے مذاق میں پلایا، چاہے مجبوری میں پلایا، رضاعت تو ہو گئی. ایک دفعہ پلایا تو بھی رضاعت ہو گئی، پلا دیا نا. تو پھر ادھر ادھر کے بہانے ڈھونڈنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو حلال و حرام کے بارے میں اپنی مرضیاں بناتے ہیں اور اپنا حال بدلتے ہیں، اور جو انہوں نے صورت شکلیں بنا رکھی ہیں حلال و حرام کی تبدیلی کی، ان کا بدلہ ان کو قریب ملے. تو پھر حلت اور حرمت کیا ہے؟ اللہ کی حدیں. تو اس کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشتبہ چیزوں سے بھی دور رہو. جو مشتبہ چیزوں سے دور رہا اس نے اپنا دین بچا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشتبہ چیزوں کو استعمال کرنے والا ایسے ہے جیسے بادشاہ کی چراگاہ کی سرحد کے اوپر چرانے والا بندہ اپنی بکریاں. کوئی پتہ نہیں کب اس کی بکری چراگاہ کی حد کے اندر منہ مارتے ہے نا. تو مشتبہ چیزوں سے بھی پھر دامن بچانے کا حکم دیا گیا. تو حرام اور حلال بدلنا تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو حلال و حرام کو معمولی بات نہیں سمجھنا. یہ جو کہتے ہیں نا یہ دین والوں کو تو ہر وقت یہی پڑا رہتا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ حلال ہے تو حرام ہے. یہ بات یہ ہے جو بات اہمیت کی حامل ہے اس کو تو اہمیت دیں گے ہی دیں گے. حلال و حرام کا خیال تو کریں گے ہی کریں گے. انہو بلا شک و شبہ حکیم، وہ حکمت والا ہے، علیم وہ علم والا ہے. بے شک اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یہاں اس بات کا سبب کیا آیا؟ جب بھی اللہ کی صفتیں آتی ہیں نا آیات کے مطابق آتی ہے. جو آیات کا بیان ہوتا ہے نا اس کی مطابقت میں آتی ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں حکیم و علیم ہوں، یعنی جو حلال و حرام کے قوانین بنائے تمہاری ضرورت اور تمہاری تربیت کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے. انتا دھنوں نہیں بنا دی بس یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ایسے نہیں کیا، بلکہ تمہاری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نقصان دہ چیزوں سے تمہیں دور کر دیا، فائدہ مند چیزوں کے تمہیں قریب کر دیا. تمہاری ضروریات کو، تمہاری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین بنائے. تو جو چیز تمہیں منع کر دی گئی اس میں بہت بڑی حکمت ہے.
اور جس چیز کی تمہیں اجازت دے دی گئی اس میں بھی حکمت ہے، اور ہر چیز کے اندر کیا خوبی ہے کیا خامی ہے اس کا علم میں رکھتا ہوں، تم نہیں رکھتے، بنانے والے سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو لہٰذا بیکار کی بحثوں میں مت پڑا کرو۔ آج ہم جانتے ہیں تحقیقاتی نتائج کے طور پر کہ سور کے کھانے کے یہ نقصانات ہے، یہ نقصانات ہے، یہ نقصانات ہے، ہمیں آج پتا، اور ابھی بھی پورا نہیں پتا، کچھ باتیں پتا ہے، بہت کچھ ابھی پتا چلیں گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے جب انسان کو نہیں پتا تھا تب بھی اللہ نے سور سے روک دیا ہے نا۔ شراب کے کتنے نقصانات ہیں، اور ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اللہ نے منع کر دی نا۔ تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کا کوئی بھی پروگرام چلتا ہے، کوئی فلم ہوتی ہے، کوئی ڈرامہ آتا ہے، تو اس سے پہلے باقاعدہ اس بارے میں اشتہار آتا ہے کہ پان، چھالیا، سگریٹ نوشی مت کریں، اور پھر وہ بڑے خطرناک مریضوں کی شکلیں بھی دکھاتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس کو منہ کا کینسر ہو گیا، اس کو حلق کا کینسر ہو گیا، وہ اس وجہ سے دکھاتے ہیں کہ لوگ پان چھالیا چھوڑ دیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے پان چھالیا میں بہت شدید کوئی نشہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا نشہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، اگر نہ لے تو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، طبیعت گھبراتی ہے، دل چاہتا ہے لینے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے پان چھالیے کا، تو اس کی وجہ سے منہ کا، گلے کا، دانتوں کا کینسر بہت عام ہے، تو وہ اس کو روکنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسلام نے اس وقت میں جبکہ عربوں میں چیزیں تھی بھی نہیں، تو شراب ہی تھی لے دے کر، تب اللہ رب کریم نے مختصر حکم دے دیا کہ ہر چیز جو عادی بنا دے، ایڈکٹ کر دے، وہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے حرام، اور جس چیز کی کثیر تعداد نشہ پیدا کرے اس کی قلیل تعداد بھی حرام ہے، کہ جو بڑی مقدار میں نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام۔ تو آغاز میں انسانوں نے یعنی نئی تہذیب کے ساتھ بڑا کہا کہ جی بیئر کا کیا نقصان ہے، بیئر تو تھوڑی سی پی جاتی ہے، وہ تو نشہ بھی نہیں لاتی، خالی سرور پیدا کرتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں بیئر بھی ان اینڈ وہی نقصانات لاتی ہے جو شراب کی دوسری قسم وائن وغیرہ لاتی ہے۔ سگریٹ نوشی بھی رفلی اسی زمرے میں آتی ہے۔ دو وجوہات ہیں، ایک ایڈکشن پیدا کرتی ہے، اور دوسرا صحت کے لیے نقصان دہ۔ تو ہر وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ وہ اسلام میں حرام ہے، سادہ سی بات ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ آپ کے لیے منع ہے، کیونکہ ایک صحت مند جسم ایک صحت مند دماغ کا حامل ہوتا ہے، اور مومن تو ایک صحت مند انسان ہوتا ہے۔ صحت مند ہوگا تو نماز پڑھے گا نا، یعنی آج کل مجھے نماز کا مزہ ہی نہیں آ رہا، اسی وجہ سے کوئی سجدہ ہی نہیں پراپر ہو پاتا یہ کالر کی وجہ سے۔ تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ کسی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑ گئی، تو نماز کا لطف نہیں نہ آتا، دل میں ایک ہوتا ہے پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی گئی ہے، بس مزہ نہیں آ رہا ہے نا۔ تو وہی بات ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے سارے ریچولز ادا کرنے ہیں، وہی بندہ کر سکتے ہیں جس کی صحت ہوگی۔ روزہ کون رکھے گا؟ جس کی صحت ہو۔ حج کون کرے گا؟ جس کی صحت ہوگی۔ اچھا زکوٰۃ دینی ہے، صدقات دینی ہے، تو پیسے چاہیے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کام کرنے سے۔ تو کام کون کرے گا؟ جس کی صحت ہوگی۔ تو مومن ایک صحت مند آدمی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا تھا نا کہ سب سے اچھے روزے، جب وہ کہتے ہیں کہ میں روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سب سے اچھا روزہ داؤد علیہ السلام کا تھا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور میدان جنگ میں منہ پھیر کر بھاگتے نہیں تھے۔ تو محدثین اس کی تفسیر یہی فرماتے ہیں جو بالکل صحیح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت والے آدمی تھے، اتنے روزے نہیں رکھتے تھے کہ لاغر ہو کے بیڈ پہ پڑ جائیں، بلکہ اتنی قوت رکھتے تھے اپنے اندر کہ میدان جنگ میں ڈٹ کر جنگ کر سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک جو آپ کا عہدہ ہے، آپ بحیثیت ماں ایک دن بیمار پڑے تو گھر میں کیا ہوتا ہے نا؟ پورا گھر ایسے جیسے لاوارث ہو جاتا۔ اسی طرح آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں صحت چاہیے۔ آپ ماں ہیں، آپ استاد ہیں، اچھا آپ بحث اسٹوڈنٹ، آپ پڑھ سکتے ہیں اگر سر میں درد ہو۔ جب زمانہ طالب علمی تھا تو اگر کسی دن سر میں درد چھڑ جاتا تھا اور اگلے دن پیپر ہوتا تھا تو کیا کر پاتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس چیز کا تصور ہی خطرناک ہے کہ سر میں درد ہو اس دن جس دن پیپر ہو۔ تو مائیں پھر کیا کرتی تھیں کہ پیپروں سے پہلے ایک آدھ رات جو پہلے ہوتی تھی مائیں کہتی تھی سو جاؤ، صبح پیپر دیں گے نا، نیند پوری کرو، اور وہ صحیح کہتی تھی۔ تو بات یہی ہے کہ بغیر اچھی صحت کے آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ دین کا نہ دنیا کا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کتنی اچھی تھی کہ آپ سارا دن وفود سے ملتے تھے، دین کے کام کرتے تھے، دنیا کے کام کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اور رات کو تہجد میں بھی کھڑے ہوتے تھے، ہے نا؟ آخر عمر میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے ہیں زہر قرآنی کے بعد، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ بیچ میں بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، مگر پھر گریجولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی جو ہے لمبائی جو ہے کہ رات کی طوال جو ہے وہ کم کر دی تھی، اور پھر بالکل آخری دنوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ پڑی تھی۔ تو آپ دیکھیں رسالت جیسا عظیم فریضہ بھی صحت کے بغیر ہو سکتا ہے ادا؟ نہیں۔ تو کوئی بھی کام، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، تو جب اینڈ کے دنوں میں بیمار پڑے، بالکل آخر دن آ گئے، تو پھر آپ نے امامت جیسا فریضہ بھی حضرت ابوبکر کو دے دیا نا۔ تو آپ جو بھی دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، دین سکھانا چاہتے ہیں، کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں، ان پر توجہ دینا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو سنبھالنا چاہتے ہیں، کوئی کام صحت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز منع۔ تو سگریٹ میں وہ شدت تو نہیں ہے جو شراب میں ہے، لہٰذا پھر اس کے حکم میں تھوڑی ہلکا پن آ جاتا ہے، لیکن بہرحال اس سے رکنا ہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے فوری نہیں چھوڑ سکتے، علاج کرا کے چھوڑ لیں، کیونکہ بات یہی ہے کہ سگریٹ پینا ایک تو ایڈکشن ہے، آپ کو پتہ ہے ایڈکٹ ہوتے ہیں جب چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتے ہیں مسائل؟ ایڈکشن کی وجہ سے، تو وہ ایڈکٹ کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی درجے کا نشہ تو اس میں ہے۔ دوسرا بات جو مسئلہ ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صحت کے لیے خراب ہے۔ تو آپ کو پتا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں کھانسی کا شکار رہتے ہیں، ان کے لنگز، اچھا باقاعدہ ہمارے جو پھیپھڑے ہیں نا، آپ کو پتا ہے ان کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اسپونج کی طرح کی، جو اسپنج ہوتا ہے نا فوم، اس کی طرح کی۔ تو اسپنج کے اندر وہ ہوتے ہیں نا سوراخ سوراخ سے، انہی کی وجہ سے اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے نا اسی طرح کی شکل ہمارے پھیپھڑوں کی ہوتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں یہ کلیجی پھپھڑا پکانے کے لیے منگائیں تو آپ دیکھیں وہ فومی فومی سا ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو پانی میں دھو کے دبائیں تو اس میں سے جھاگ جھاگ سا بھی نکلتا ہے۔ ہمارے پھیپھڑے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سوک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے آکسیجن وغیرہ کو۔ تو جب ہم میں سے کوئی سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کا جو نکوٹین ہے وہ جب جاتا ہے نا تو وہ اس کے اسپنج کو کالا کر کے خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کی سوک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر سانس کی بیماری جنم لیتی ہے۔ تو سگریٹ پینے والا جتنا نقصان اپنے آپ کو پہنچا رہا ہوتا ہے اتنا ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی پہنچا رہا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ۔ اسی لیے پبلک پلیس پر سگریٹ پینا قانوناً جرم قرار دیا گیا۔ ایک سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور 5 لوگ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں نا، تو 5 لوگ بیچارے مفت میں اس بیماری کو انہیل کر رہے ہوتے، تو لہذا سگریٹ پینا اکیلے میں جا کے پیو، یہ قانون بنا دیا گیا انٹرنیشنل لیول پر۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے گاڑیوں کا دھواں وغیرہ، یہ پولوشن، اس کی وجہ سے یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو دمہ کا مسئلہ ہے بنیادی طور پر یہ مسئلہ یہی ہے کہ لنگز جو ہیں یہ پولوشن سے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور اس افیکٹ کی وجہ سے ان کی ایبزارب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو جتنے % وہ صلاحیت کم ہوتی ہے اتنا ہی سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو ایک اچھا بھلا انسان اپنے آپ کو خراب کر لے، تو چونکہ یہ صحت کے لیے خراب ہے تو یہ منع ہے، ٹھیک۔ اسلام میں ہر وہ چیز منع ہے جو صحت کے لیے خراب ہے، تو اس وجہ سے سگریٹ پینا منع ہے۔ اور پھر ایک اور اس میں اہم چیز آ جاتی ہے، سگریٹ کی اسمیل ہوتی ہے، کوئی سگریٹ پی لے تو بعد میں اس کی پیشاب میں سے بھی آتی ہے نا، کوئی آدھی سگریٹ نوش جو ہو وہ باتھ روم سے ہے تو آپ باتھ روم جائیں تو آپ باتھ روم یوز نہیں کر سکتے، ہوتا ہے ایسا، کبھی اتفاق ہوا؟ ہمارے گھروں میں نہ پی جائے تو آیا ہو تو اس کی اس کے ساتھ گھونج اٹھتا ہے پورا گھر۔ تو آپ دیکھیے کہ منہ سے اسمیل آ رہی ہو، نماز ہوتی؟ تو ایک نمازی بندہ ویسے ہی نہیں وہ پیے گا سگریٹ، ہے نا۔ تو اس کے بہت دور رس اسباب، تو اسی وجہ سے سگریٹ جو ہے وہ ہر لحاظ سے منع ہے۔ دیکھیں چائے جو ہے نا اس میں نشہ نہیں ہے، وہ عادت کی وجہ سے لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں،
निकोटीन बुनियादी तौर पर नशा नहीं लाती. निकोटीन जो है ना वो नशा नहीं लाती. निकोटीन जो है ना वो जागने में हेल्प देती है. उसका उलट असर है. कॉफी में, इसमें और सिगरेट में निकोटीन सब में पाई जाती है, मगर निकोटीन जो है ना वो यूज टू नहीं करती. निकोटीन एक ऐसा मादा है जो नींद को उड़ाकर आपके आसाब को एक्टिव बना देता है. तो इसी वजह से चाय के मुतल्लिक उलमा यानी मुतफिक को राय है कि इसमें नशा नहीं है. तो बाकी जो आदी होने की बात है, इसकी आदत, वो एक ह्यूमन नेचर के तहत आदत पड़ती है. लिहाजा अगर आप चाय छोड़ना चाहें तो कोई खास दिक्कत पेश नहीं आती. यानी मैं चाय पीती हूँ लेकिन मैं चाय की आदी नहीं हूँ. यानी मैं अगर पीती हूँ तो दिन में 2-3 जब सर दुख रहा हो ना तो पी लेती हूँ, 2-3 दफा पी लेती, और नहीं पीती तो 2-3 दिन नहीं पीती. मुझे पर्सनली भी इससे कभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ. तो वैसे उलमा की राय भी यही है कि चाय में एडिक्शन की सलाहियत नहीं है. चाय आसाब को बेदार कर देती है, एक्टिव कर देती है. चाय का इस्तेमाल भी ऐसे ही हुआ था. एक चीनी जो है ना मुफक्किर था, तो वीराने में जाकर वो तफक्कुर वगैरह में लगा रहता था, फिलोसोफर था. तो उसने पानी उबलने रखा हुआ था, तो उसमें एक दरख्त की चंद पत्तियां गिर गई, तो वो कलर सा निकल आया. तो उसने पिया तो उसको होश आ गया, यानी कि वो नींद सी उसकी उड़ गई. उसने कहा ये तो बड़ा कोई फायदेमंद मशरूब है, कि तफक्कुर में बड़ी फायदा देगा, कि वो जागता रहूंगा. तो वो फिर पीना शुरू किया. अब आपको ये पता है कि नींद उड़ाने के लिए चाय कॉफी इस्तेमाल की जाती है. कोई नशावर चीज नींद नहीं उड़ा सकती. ठीक है, ये आपको चीज इससे समझ आएगी. यहां तक कि जो दवाइयां आपको दी जाती हैं दिमाग के लिए, वो आपके दिमाग के काम को स्लो करती है ना, उनमें नींद नहीं होती, लेकिन वो आपको सुलाती है. यानी जैसे अब मुझे गर्दन के मसल्स का मसला है, तो गर्दन के मसल्स को स्वेलिंग खत्म करने की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी गई है, उसका उन्होंने कहा कि ये आपको नींद लाएगी. मैंने कहा कि उसमें नींद है, लेकिन नींद नहीं है, ये दिमाग के काम की रफ्तार को सुस्त करेगी ताकि रगों पर प्रेशर कम हो. तो जब काम का बोझ कम करने के लिए स्लो किया जाएगा, रिलैक्स किया जाएगा, तो आपको नींद आएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये हराम मगज पे इफेक्ट करेगी ना, इस वजह से. तो ये रात को लीजिएगा. तो आप देखिए, सिगरेट पीने से नींद नहीं आती. सिगरेट पीने के मतलब मैंने तफसील से अर्ज कर दिया. नंबर 1, एडिक्शन शदीद होती है, और एडिक्शंस की वजह से भी ज्यादा नहीं रोकते हैं सेहत की खराबी की वजह से, और दूसरा स्मेल की वजह से. ठीक है, अब चाय के साथ सेहत की खराबी नहीं आती बुनियादी तौर पर. कोई बहुत पिए तो वो तो फिर हर चीज ही नुकसानदेह है. गोश्त बहुत खाएंगे तो यूरिक एसिड हो जाएगा, मीठा बहुत खाएंगे तो शुगर हो जाएगी, वो तो फिर हर चीज का है ना. एक नॉर्मल जैसे कोई सुबह शाम चाय का कप पी लेता है तो उससे कोई बीमारी नहीं आती. एक दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी स्मेल, कोई ऐसी चेंज पैदा नहीं होती. तो सिगरेट की हुर्मत की सबसे बड़ी रीजन सेहत के लिए नुकसानदेह होना, मुज़र सेहत करार पाया जाना. ठीक है, क्योंकि इससे नस्लें खराब होती हैं. और फिर एक और वजह इसका एक मीडियम होना, क्योंकि जो सिगरेट नोश होते हैं ना वही अगला स्टेप नशे का लेते हैं नॉर्मली. तो ये मीडियम है ना नशे का, इस वजह से भी कि ना सिगरेट पकड़ेंगे और ना जैसे वो होते हैं ना जो ताश खेलते हैं वही जुए खेलते हैं. अगर ताश ही नहीं खेलना आता तो जुआ खाक कोई खेलेगा. इसी तरह जो सिगरेट नोश होते हैं उनके लिए हर वक्त इम्कान होता है कि एक कदम आगे बढ़ाएं और हराम में पड़ जाए. ये मुश्तबा है ना, सिगरेट मुश्तबा है, तो सिगरेट का अगला कदम हुर्मत में जाके पड़ेगा. इस वजह से बुनियादी तौर पर मुज़र सेहत होने की वजह से, और दूसरा मुश्तबा होने की वजह से रोकते हैं. इसकी हुर्मत यकीनी नहीं है. ठीक है, तो चाय जो है ये जगाने का काम करती है, कॉफी भी जगाने का काम करती है. तो इस वजह से, अच्छा सिगरेट भी जो आपने कहा ना सुलाता नहीं, निकोटीन की वजह से. निकोटीन के अंदर ये सलाहियत है कि ये आसाब को एक्टिव करता है. तो वो सिगरेट भी जब पीते हैं ना तो वो निकोटीन की वजह से होश आ जाता है. तो लेकिन उसके नुकसानात उसके फायदे से बहुत ज्यादा, इस वजह से रोका जाता है. ठीक है, जो अपने आप से ज्यादती करे, मैं नहीं खाना, ऐसे करना, ये लोग किस जुमरे में आते हैं? जालिम है ना, हर चीज का हक है. फिर अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वाली उस हदीस पे जाए ना कि जब उन्होंने रोज रोजा रखना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है.
کہا نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو حضرت علی اور ابن عباس اور جو ہے عبداللہ بن زبیر آئے اور انہوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتنی پڑھتے ہیں نفل, قرآن کتنا پڑھتے ہیں, روزے کیسے رکھتے ہیں. تو بعد میں پھر ایک نے کہا ان میں سے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, ایک نے کہا میں ساری رات جاگا کروں گا نماز پڑھوں گا, ایک نے کہا میں روز قرآن ختم کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, گھر آئے تو آپ اسی وقت انہیں قدموں پہ لوٹ گئے اور آپ نے جا کر پھر منبر پر کہا کہ لوگوں ایسی اور ایسی بات میری بیوی سے کہی گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ تمہارے جسموں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے. خودکشی کیوں حرام ہے اسلام میں؟ میری جان ہے میں لے لوں, کیا حرج ہے؟ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جان کا حق ہے, اپنی جان کا حق ہے. تو کھانا پینا بھی اسی طرح سے ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جان کا حق ہے. نہ تو اتنا کھائیں کہ بیمار ہو جائیں موٹے ہو کر یا اوور ایٹنگ کی وجہ سے, اور نہ اتنا کم کھائیں کہ لاغر ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو یہ تھے ابو درداء رضی اللہ عنہ, تو ان کی بیوی ام درداء حضرت سلمان فارسی کی بیوی سے ملنے گئیں, تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی اجڑی پجڑی سی. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, آپ کے میاں کہیں باہر گئے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میرے میاں تو ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں, روز روزہ رکھتے ہیں, ساری رات جاگتے ہیں, ان کی توجہ نہیں دیتے نہ مجھے نہ گھر کو. تو انہوں نے اپنے میاں حضرت سلمان سے بات کی. تو حضرت سلمان فارسی اور ابو درداء بھائی بنائے گئے تھے اخوت میں, مواقعات مدینہ میں. تو سلمان فارسی ان کے گھر چلے گئے, تو ان کو کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس 2-3 دن رہنے آیا ہوں. تو ابو درداء بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بسم اللہ رہے. تو یہ رہے ان کے گھر. تو رات کو جب ابو درداء اب پہلے تو کھانے کا معاملہ ہے نا, کھانا رکھا, تو انہوں نے کہا ابو درداء تم آؤ گے تو میں کھاؤں گا. وہ کہنے لگے میرا تو روزہ ہے. تو سلمان فارسی کہنے لگے کہ نہیں میں تو تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا. اب ان کو روزہ توڑنا پڑا, کھانا کھلایا. اب رات ہوئی تو عشاء پڑھ کے سوئے. اب جو ابو درداء اٹھنے لگے گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد, تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کدھر اٹھ رہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ نماز کے لیے. انہوں نے کہا نہیں ابھی تو بڑا وقت ہے, سو جا. پھر تھوڑی اور دیر بعد پھر انہوں نے چاہا اٹھے, تو پھر سلمان نے لٹا دی. پھر یعنی اسی طرح پچھلے پہر رات میں اٹھے, یعنی وہی 2-3 بجے اٹھے ہوں گے, نماز پڑھی. تو اگلے دن پھر روزہ رکھنے لگے. تو سلمان نے کہا کس بات کا روزہ رکھ رہے ہیں, میں تمہارے گھر آیا تمہیں نفلی روزے کی پڑھی. تو وہ جو ہیں ناراض ہو گئے سلمان سے, بگڑ گئے, کہنے لگے کہ میں تو تمہارے آنے سے خوش ہوا تھا کہ ہم مل کر عبادت کریں گے, تم نے تو آ کر میرا معمول خراب کر دیا. تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے بحث کی اس بات معاملے میں کہ تم غلط کر رہے ہو. ابو درداء کہنے لگے میں صحیح کر رہی ہوں, تقویٰ کے اعلیٰ درجات ہیں. اس بحث کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے ساری بات سنی تو آپ نے کہا ابو درداء سلمان نے درست کہا, ٹھیک ہے. تو جسم کا حق ہے, اگر آپ کھائیں گے پیئیں گے نہیں, آپ صحت مند نہیں ہوں گے, بات پھر وہی, اب زندگی کے کام کیسے کریں گے؟ ہر معاملہ رک جائے گا. کھائیں پیئیں گے نہیں, رنگ سڑ جائے گا, شکل صورت اچھی نہیں رہے گی, رشتے نہیں آئیں گے اچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اپنی بچیوں کو سوار کر رکھو, ان کے اچھے رشتے ہیں. باقاعدہ حدیث سے آپ نے کہا اپنی بچیوں کو سوار کر رکھو, ان کے اچھے رشتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی طرح پھر آپ بیمار ہو جائیں گے, لاغر ہو جائیں گے, کام کیسے کریں گے؟ جو بھی آپ کے فرائض ہیں کیسے سر انجام دیں گے؟ ہر کسی کا حق ہے آپ پر, آپ کے بچے کا, گھر کے افراد کا, آپ کے رشتوں کا, آپ کا اپنا, اللہ کا, کیسے سب کے حق ادا کریں گے؟ بیٹھے پہ پڑ جائیں گے. تو لہٰذا زندگی کا انحصار آپ کی جسمانی قوت پر ہی ہے. اللہ کی طرف سے بیماری آ جائے وہ تو رب کا حکم ہے, لیکن خود اپنے آپ کو اس وجہ سے یعنی تکلیف دینا کہ یہ پتہ ہے یہ بیماری ہے نا ذہنی, کہ میں بیمار نظر آؤں, سب مجھ سے ہمدردی کریں, ہمدردی جتائیں, ہائے ہائے تینو کی ہو گیا, سب کو یقین آ جائے گھر والے میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, مجھے کھانے کو نہیں دیتے, مجھے نہیں پوچھتے. اچھا کسی نے ہمدردی جتا بھی دی تو کیا ملے گا؟ اس ہمدردی سے کئی گنا زیادہ اہم میری صحت ہے, میرے چہرے کی تر و تازگی ہے, میرے رنگ کا خوبصورت ہونا ہے, میرے بالوں کی صحت ہے, میری آنکھوں کی روشنی ہے, میرے سننے کی صلاحیت ہے. سارا زمانہ مجھ سے ہمدردی کرے تو مجھے کیا فائدہ اگر میری زبان کو کھانے کا ٹیسٹ نہیں آ رہا تو, ہے نا. تو سب سے زیادہ اہم تو میری وہ قوتیں ہیں جو میرے رب نے مجھے دے دی. میں ان قوتوں کو ضائع کر کے کسی دوسرے بندے کی ہمدردی حاصل کروں, مجھے فائدہ, ٹھیک ہے. تو یہ نا سمپتھی گینر ہونا یہ ایک ذہنی کیفیت ہے. بعض لوگوں کو پسند ہوتا ہے کہ لوگ ان سے ہمدردی کرتے رہیں, تو ہمیں اس کیفیت سے باہر نکلنا ہے. ہمیں دوسروں کے لیے کارآمد بننا ہے, ہمیں دوسروں کے لیے بنایا گیا ہے.
اخرجت للناس کا ٹائٹل ہے ہمارے لیے. تو لوگوں کے کام تو تبھی آئیں گے جب ہمارے اپنے اندر جان ہوگی. اگر ہم محتاج ہیں، بیمار پڑے ہیں، ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو وہ یعنی ہوا جدھر اڑاتی ہے ادھر اڑ جاتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا؟ ٹھیک ہے. تو ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے صحت، اور صحت کی ادائیگی کے حصول کے لیے ضروری ہے مناسب کھانا پینا. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھائیں پیئیں اور خوش ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند آدمی تھے، تبھی تو روز پوری پہاڑی چڑھ کر غار ہرا میں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں پیدل چل کر تبلیغ کے لیے جاتے تھے. آپ مکہ سے طائف بھی پیدل چل کر گئے. اور اتنی بیماری میں بھی، یعنی بیماری مطلب کہ آپ کو جب سٹوننگ کی تو زخمی ہو گئے تھے نا، تو وہاں سے پھر پیدل ہی چل کر مکہ واپس آئے تھے. جان کی تو اتنی تکلیف سہ گئے نا، اگر اندر جان ہی نہ ہوتی تو تکلیف کیسے سہتے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے صحت مند آدمی تھے، حکومت سنبھالتے رہے. تو پھر جب آخری جو سال تھا، جس سال فوت ہوئے ہیں، تو حج پر گئے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری صحت کم ہو گئی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں میں حکومت کی اتنی ذمہ داری سنبھال سکوں یا نہ سنبھال سکوں، تو اس سے پہلے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے اٹھا لیں. یہ عین خطبے کے بعد عرفہ کی دعا مانگی. عرفہ میں آپ کو پتہ ہے دعا قبول ہوتی ہے. تو خطبہ دے کر ابن عباس کہتے ہیں خطبہ دیا تو اس کے بعد نہ فارغ ہو کر تھک گئے، اوبویسلی بوڑھے بھی ہو گئے تھے. تو جو ہے نا کنکریوں کی ڈھیری سی بنائی، اپنی چادر اس کے اوپر بچھائی، اس پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. تو پھر اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ جی اب پہلے میرے اندر قوت تھی، میں جوان تھا، صحت مند تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور سلطنت بھی بڑی ہو گئی ہے، تو مجھ سے حکومت کے کام اس طرح سنبھالے نہیں جا رہے، مجھے دقت لگ رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے سلامتی سے اٹھا لے. یہ دعا مانگنے جائز ہے اپنے لیے؟ بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے جب موت کی دعا یعنی زندگی سے تھکنے لگو تو یہ دعا مانگو کہ اللہ جی جب تک خیر ہے مجھے زندہ رکھ، جب خیر نہ رہے یعنی میری زندگی میں خیر ہے تب تک زندہ رکھ، جب میری موت میں خیر ہو مجھے موت دے دے. تو یہی دعا کی نا حضرت عمر نے کہ اللہ جی اس سے پہلے کہ میں فتنے میں مبتلا ہوں مجھے اٹھا لے. تو مفہوم وہی ہے کہ جب تک خیر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میں خیر ہے میرے لیے تو مجھے موت دے دے. تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور پھر حج سے واپس آئے تو شہید کر دیے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور صحت کم ہوئی، حالانکہ بیمار نہیں تھے عمر فاروق، بڑھاپا اب آ رہا تھا، تو ان کو لگا کہ شاید میں پوری طرح اپنے کام نہیں کر سکوں. تو ہر کام دیکھیں صحت کے ساتھ ہوتا ہے، صحت کے بغیر آپ دنیا کی کوئی نیکی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو صحت ضروری ہے، صحت کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں جسم امانت ہے، آپ کی صلاحیتیں بھی امانت ہیں. صحت کا خیال نہ کرنا، صلاحیتیں ضائع کرنا، یہ سب اللہ کے حضور قیامت کے دن ہمارے لیے سزا کا باعث بنے گا. ٹھیک ہو گیا؟ کوئی اور سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.